أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ على إن أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس اور اس حقیر کے سلسلے کی آج آخری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان غیبت کبریٰ میں ہم شیعوں کی ذمہ داریاں. مسلسل ہماری گفتگو 2 دن سے اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ کس طرح شیعوں کو اس دور میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی شخص وہ ہے کہ جو اپنے امام سے، اپنے وارث سے، اپنے ولی سے اس حال میں ملے گا کہ سرخرو ہوگا اور سرخرو ہو کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. لہٰذا مسلسل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کہ جو ہمارے زیر بحث ہے، جس کے ذیل میں ساری گفتگو ہے، کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ایمان لانے کے بعد، زبانی ایمان لانے کے بعد کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، کہ ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا. گویا یہ کہ پروردگار نے سوال اٹھایا اور سوال ہی میں جواب کہ ضرور بالضرور ان کو آزمائش میں اور ایسے امتحانات میں اور ابتلا میں مبتلا کیا جائے گا کہ جس کے بعد ان میں سے جو منافق ہوں گے ان کا نفاق کھل کر سامنے آئے گا، اور جو صاحبان ایمان ہوں گے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. لہٰذا یہ بات
مسلسل ہوئی کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں مومنین کے لیے امتحان رکھا، لیکن جو امتحان کی سختی دور غیبت میں ہے وہ اور کسی دور میں نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے مومنین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کو نہیں دیکھ رہے، اس دور کے مومنین سے ان کی حجت اور ان کا امام پردہ غیب میں ہے، لہٰذا ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں، کچھ کتب ہیں، ائمہ کی روایات ہیں کہ جن سے ہمیں ہدایت کو حاصل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے سرنامہ سخن قرار دی اور جس پہ ہماری گفتگو رہی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنے والے بہت کم ہیں۔ میں وارد ہو چکا ہوں اور آج اس سلسلے کی اس موضوع کی آخری تقریر ہے، تو ظاہر ہے آپ لوگوں سے بھی کچھ توقع رکھوں گا کہ پچھلے 2 دن جو مسلسل سن رہے ہیں وہ اس موضوع کو آج اختتامی مراحل میں اپنے اذہان کے مطابق داخل کریں گے۔ گو کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے ایک اشرہ درکار ہے تمام مطالب کو سیر حاصل طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن میں نے ان 3 دنوں پر اکتفا کرتے ہوئے کچھ مطالب آپ تک پہنچانے تھے جو پہنچا دیے، اور آج کچھ مطالب ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو غیبت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو غیب میں حجت کو رکھنے کا کانسیپٹ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں نیا نہیں تھا، یہ انبیاء کے دور میں بھی نظر آیا کہ جب پروردگار نے جناب موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور قرآن میں یہ آیت آئی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ، کہ ہم نے جناب موسیٰ کو وعدہ کیا ان سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، اور تمام کیا 10 راتیں مزید۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو خدا کا جو وعدہ تھا، جو میقات تھا، جو مدت تھی وعدے کی، وہ پوری ہوئی 40 دنوں میں۔ وعدہ تھا 30 دن کا، مدت ہوئی 40 دن کی۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ایک موضوع اور اٹھتا ہے، وہ موضوع ہے علم بدع کا، جو اس آیت سے بہت زیادہ آشکار ہے، اور یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ عقیدہ ہے علم بدع کو لے کر کہ جو ہم شیعوں میں پایا جاتا ہے، اور اس علم بدع کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض بھی بہت ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ شیعہ ہی کیا جو مخالفین کے اعتراض کا جواب نہ دے سکے۔ لہٰذا میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے بھی، اور بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ اپنے عقائد کو اتنا مضبوط کریں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سوال اٹھائے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ 40 راتوں کا کام ہے؟ تو وعدہ کیوں کیا تھا 30 راتوں کا؟ توجہ کیجئے گا، کیوں وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا؟ اب جملہ آپ کے حوالے کروں، یہاں پر بدع واقع ہوا، وعدہ کیا 30 راتوں کا اور مکمل کیا 40 راتوں میں۔ یعنی بدع کیا واقع ہوا؟ یعنی پروردگار نے پہلے مصلحتاً کوئی حکم دیا ہو یا کوئی امر نافذ کیا ہو، اور اس کے بعد پھر کسی مصلحت کی بنا پر اسے تبدیل کر دیا ہو، اور اس کی مصلحت سے اس حکم کا تبدیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو یہ اندازہ ہو کہ اس کا پہلا حکم غلط تھا اور دوسرا صحیح ہے، نہیں، بلکہ خدا لوگوں کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو بدع ہونے سے پہلے تم کہاں کھڑے تھے اور بدع ہونے کے بعد تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ ہے علم بدع۔ بدع کہتے ہیں ظہور امر کو، اور وہ ظہور امر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز بالکل سامنے ہے۔ دیکھیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ 3 زمانے اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ ہم ماضی سے گزرے ہیں، حال میں موجود ہیں، مستقبل میں جانا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز حال ہے۔ اللہ کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ماضی دیکھے پھر حال دیکھے اور پھر مستقبل، نہیں، اس کے لیے سب حال ہے۔ لہذا پروردگار کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو۔ لہذا امور کا ظاہر ہونا اللہ کے لیے نہیں ہے، امور کا ظاہر ہونا ہمارے لیے ہے۔ تو اگر پروردگار نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور ان کو تمام کیا، میقات رب تمام ہوا کب؟ 40 راتوں میں، یعنی 10 راتوں کا اضافہ ہوا۔ تو کیا ہوا تھا ان 10 راتوں میں؟ وہ سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ ان 10 راتوں میں کیا ہوا تھا؟ جب 30 دنوں کا وعدہ کر کے گئے، 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے اور 40 راتیں ہو گئیں، تو سامری کا داخلہ ہوا، سامری نے بچڑا بنایا اور اس ٹیکنیک کے ساتھ بنایا،
اور اس سائنس کے ساتھ بنایا کہ جب بھی اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس پتلے میں سے اور اس بت میں سے بچھڑے کی آواز آتی تھی. لہذا لوگوں کو, اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, لوگوں کو, حجت خدا کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے سائنس کا سہارا لیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ ایک دم خاموش ہو گئے. لیکن ایک عجیب چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, اکثر لوگ امت رسول کو گمراہ کرنے کے لیے سائنس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں امر الہی واقع ہو وہاں آپ کی اور میری عقل سائنس کو کیا ٹٹولے گی؟ آپ کی اور میری عقل کس کام کی جہاں پر امر الہی واقع ہو جائے؟ تو 30 راتوں کا وعدہ کیا, وہ 40 راتیں ہو گئیں. اور یہ جانتے ہیں سامری کون تھا؟ وہ 30 دن جو نبی گئے تھے, حضرت موسیٰ گئے تھے, اپنے ساتھ 70 افراد بنی اسرائیل کے لے کر گئے تھے. توجہ کیجئے گا, 70 افراد بنی اسرائیل کے لے کے گئے تھے. اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ یہ چاہتے ہیں پروردگار کہ تجھے دیکھیں. خدا کی آواز آئی, مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں اگر تجلی ظاہر ہو اور یہ جو پہاڑ ہے یہ اپنی جگہ پر باقی رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو آپ یہ کہیں کہ خدا کو دیکھنا پاسبل تھا تبھی خدا نے یہ جملہ کہا. چلیں مثال کے طور پر آپ میرے پاس کوئی سوال لے کر آئیں, بری مثال ہے اس لیے اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں. آپ میرے پاس کوئی سوال لے کر آئیں, میں کہوں گا اس کا جواب میں اس وقت دوں گا جب آپ 50 لاکھ روپے میرے سامنے لا کے رکھیں گے. تو آپ آگے سے بولیں گے جناب اگر نہیں دینا جواب تو ایسے ہی بتا دیں. یہ ناممکن سی چیز کیوں آپ نے شرط کیوں رکھی سامنے؟ تو پروردگار نے شرط ایسی ناممکن رکھی تھی کہ تم ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک تجلی تھی جو کوہ طور پر جلوہ نما ہوئی. جیسے ہی وہ جلوہ نما ہوئی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. وہ 70 آدمی غش میں, وہ 70 آدمی ہلاک ہو گئے, اسی وقت مر گئے. تجلی جو موسیٰ نے دیکھی تھی وہی تجلی ان لوگوں نے بھی دیکھی تھی. بہت توجہ کیجئے گا, یہاں پر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس جملے سے میں دیکھوں گا کہ آگے مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا روکنا ہے. تھوڑا سا بیدار رہیے گا میرے ساتھ. وہ ایک جو تجلی ظاہر ہوئی تھی کوہ طور پر وہی تجلی موسیٰ نے بھی دیکھی تھی اور وہی تجلی ان 70 افراد نے بھی دیکھی تھی. تو فرق کیا تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے اور وہ ہلاک ہوئے. یعنی پروردگار نے بتایا جس کا جتنا ظرف ہوگا نور الہی اس پر ویسے ہی اثر انداز ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کا جتنا ظرف ہوگا نور الہی اس کے اوپر اسی طرح اثر انداز ہوگا. موسیٰ کا ظرف ظرف نبوت تھا, موسیٰ کا ظرف ظرف رسالت تھا, موسیٰ کا ظرف ظرف الہی تھا. اس لیے موسیٰ خالی بے ہوش ہوئے, بے ہوش ہوئے. وہ 70 افراد ہلاک ہو گئے. میں بہت تیزی سے روایت میرے ذہن میں آ گئی اس لیے آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ نور الہی جس کے اوپر جیسے اثر انداز ہوگا. دو لوگ آئے, 2 یا 3 لوگ آئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور امام کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہمیں اپنے اسرار میں سے کچھ بتائیے. امام نے فرمایا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے بڑا اصرار کیا, بتائیے بتائیے بتائیے. امام نے کہا اچھا تم میں سے کوئی ایک آدمی سامنے آ جائے. ایک آدمی چل کر سامنے آ گیا. امام اسے قریب لے کر آئے, قریب لائے اپنے, اور اس کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کہنا تھا اس کی جو داڑھی تھی وہ سفید ہو گئی, بال سفید ہو گئے, بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا یا ایک روایت کے مطابق ہلاک ہو گیا وہیں پر. لوگوں نے کہا مولا اسے زندہ کر دیجئے. مولا نے اسے زندہ کیا, داڑھی بھی واپس کالی ہو گئی, بال بھی واپس کالے ہو گئے اور واپس لوٹ گیا وہ جو اپنی حالت میں تھا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور جیسے ہی اٹھا تو اسے جو امام نے بتایا تھا کچھ یاد نہیں تھا. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہماری حدیث صعب و مستصعب, سخت بھی ہیں اور سختی طلب بھی ہیں. جس کی نور الہی ہے جیسا اثر انداز ہوگا ویسا ہوگا, جس کا جتنا ظرف ہوگا اس پہ اس طرح اثر انداز ہوگا. مثال کے طور پر آسان کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ
100 پاسکل پریشر کا یونٹ ہے. 100 پاسکل. اگر یہ 100 پاسکل جو ہے وہ تقریباً 10 kg کے برابر ہوتا ہے. اگر اس کو کلو گرام میں ویٹ میں کنورٹ کیا جائے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ 10 kg بنتی ہے کم و بیش. یہ 10 kg, توجہ کیجیے گا, 10 kg کا لوہا ہو مثال کے طور پر, یہ 10 kg کا لوہا آپ لکڑی پہ ماریں گے ٹوٹ جائے گی, شیشے پہ ماریں گے ٹوٹ جائے گا, لیکن یہی لوہا اگر آپ زمین پہ ماریں گے تو زمین ٹوٹے گی نہیں, مضبوط زمین پر. یعنی جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ آنے والی چیز کو اس طرح اس کا اثر اپنے اندر قبول کرے گا. اگر کمزور ہوگی چیز تو ٹوٹے گی, اور اگر مضبوط ہوگی تو اس کو قبول کرے گی. اب سمجھ میں آیا دور غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے ظرف کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب نور الہی نظر آئے تو بے ہوش نہ ہو بلکہ ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تجلی امام ظاہر ہو تو اپنے ظرف کو اتنا مضبوط بناؤ کہ امام کی تجلی کو وہ برداشت کر سکے, امامت کے نور کو وہ دیکھ سکے. وہ اپنی آنکھوں کو اس قابل کرو, اپنے دل کی آنکھوں کو اس قابل کرو کہ امام سامنے ہو تو نظر آئے. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ابو بصیر, بہت جلیل القدر صحابی ائمہ کا, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب روایت عجیب و غریب ہے, آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, محفوظ کیجئے گا اس روایت کو, خاص طور پہ نوجوان اس روایت کو محسوس بھی کیجئے گا. امام کھڑے ہیں مسجد میں, نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے میں ابو بصیر امام کے پاس آئے. امام نے ابو بصیر سے کہا کہ ان نمازیوں سے پوچھو کہ اپنے وقت کے امام کو یعنی امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ایک شخص سے جا کے ابو بصیر نے پوچھا, اس نے کہا ہاں کل دیکھا تھا. امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کہہ رہے کل دیکھا تھا. ایک شخص کے پاس آئے, وہ کہہ رہا تھا پرسوں دیکھا تھا. ایک شخص کے پاس آئے, اس نے کہا کہ میں نے فجر میں دیکھا تھا. ابو بصیر حیران, امام سامنے کھڑا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کل دیکھا تھا, کوئی کہہ رہا ہے پرسوں. یاد رکھیے گا جملہ, اپنے ظرف کو اتنا بلند کریں اور اتنا مضبوط کریں. کوئی کہہ رہا ہے کل دیکھا تھا, کوئی کہہ رہا ہے فجر میں دیکھا تھا, کوئی کہہ رہا ہے پرسوں دیکھا تھا. ابو بصیر پریشان امام کے پاس آئے, اور جیسے ہی امام کے پاس آئے امام نے کہا ابو بصیر ہم تمہارے سوال کو سمجھ گئے, توجہ, ہم تمہارے سوال کو سمجھ گئے. اتنے میں دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ابو ہارون مکفوف اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں کھلی ہوئی بھی نہ ہو بلکہ بند ہو, اس اندھے کو کہتے ہیں مکفوف. امام کا صحابی ابو ہارون مکفوف مسجد میں داخل ہو رہا تھا. امام نے کہا ابو بصیر سوال مت کرو, جاؤ ابو ہارون سے پوچھو کہ ہمیں دیکھا ہے. جیسے ہی قریب آئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے ابو ہارون اپنے امام کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہو, سامنے کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہو. تو ابو بصیر نے کہا اے ابو ہارون کیسے دیکھا, تم تو اندھے ہو. تو کہنے لگا کہ میں کیسے ان کو نہ دیکھوں, وَهُوَ نُورٌ سَاطِعٌ, وہ تو ایسا نور ہے جو پھیلا ہوا ہے, وہ تو ایسا نور ہے جو پھیلا ہوا ہے. یعنی کچھ سمجھ میں آیا؟ امام کے نور کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں, دل کی آنکھیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام ہے نور الہی, اور نور الہی کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. لہذا بصارت پہ محنت بعد میں کیجئے گا, پہلے بصیرت پہ کریں. یہ ہے دور غیبت میں ذمہ داری ہماری. بصیرت بڑھائے انسان اپنی, بصارت سے کچھ نہیں ہوتا, بصیرت سب کچھ ہے. بصیرت ہے تو بصارت کام کی ہے, بصیرت نہیں تو یہ بصارت بھی کسی کام کی نہیں. لہذا گئے تھے کوہ طور پہ جناب موسیٰ, واپس لوٹا ہوں اپنی گفتگو پر, اور جا کر جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو جناب موسیٰ نے کہا, پروردگار سے گزارش کی, پروردگار زندہ کر دے, قوم کو کیا جواب دوں گا. وہ لوگ زندہ ہو گئے, اور پھر الواح لے کر توریت کی جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو کیا دیکھا کہ بچڑا تیار تھا, لوگ پوجا کر رہے تھے. 30 دن 30 راتیں, توجہ کیجئے گا, 30 دن 30 راتیں وعدہ ہوا تھا, 30 دن 30 راتوں کا. جناب موسیٰ کو 40 دن ہو گئے. جب 40 دن ہو گئے, اور جناب موسیٰ پیچھے سے کہہ کے گئے تھے کہ جب تم لوگ
میں یہاں پر تمہارے درمیان نہ ہوں, میرا بھائی ہارون تمہارے پیچھے ہوگا, میرے پیچھے ہوگا. تم لوگوں کو چاہیے کہ میرے بھائی ہارون سے متمسک رہنا. اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو بھٹکو گے نہیں. اب حدیث یاد دلاؤں, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جو کتاب خدا اور میری عطرت سے متمسک رہے گا میرے بعد کبھی بھٹکے گا نہیں. تو یہ نبیوں کا شیوا تھا اور شیوا رہا کہ جب بھی کہیں گئے تو اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گئے, جانشین چھوڑ کے گئے. کہا جب تک تم اس سے متمسک رہو گے. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بچھڑے کے آگے جھکے ہوئے ہیں, پوجا کر رہے ہیں, بت بنایا ہوا ہے. حجت خدا کی غیبت میں بت بنا لیا. 30 دن ہوئے تھے, 30 دن کا وعدہ کیا تھا, 40 دن ہو گئے تھے. وہ 40 دن موسیٰ کی غیبت کو ان کی قوم برداشت نہ کر سکی تو موسیٰ کے مقابلے میں بت کے آگے جھک گئی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بلند ہوئیے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اب سمجھیں آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں. 40 دن 10 دن برداشت نہ ہوئے موسیٰ کے, 40 دن غیبت کے برداشت نہ ہوئے قوم کو تو بت کے آگے جھک گئی. تو سلام ہے نا ایسی قوم کو جس کا امام 1400 سال سے غیب میں ہے لیکن آج تک کسی بت کے آگے نہیں جھکی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے, بت کے آگے نہیں جھکی. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو اپنے پیچھے کیا کہا تھا؟ غیبت تھی حضرت موسیٰ کی. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ واپس لوٹ کر آئے گا. غیبت کا مطلب یہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے بتایا جب بھی غیبت میں کوئی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کسی سے تمسک کرنا ضروری ہے. دین تبھی محفوظ ہوگا جب وہ تمسک باقی ہوگا. اگر وہ تمسک نہ ہو تو دین برباد ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کیا ہے. یاد رکھیے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا دور غیبت میں وہی کامیاب ہے جو مہدی کے پیچھے مہدی کی غیبت میں علی سے متمسک رہے, علی کی ولایت سے متمسک رہے, علی کی محبت سے متمسک رہے. کل گفتگو ہوئی تھی اس مطلب پر, آج اسے دوبارہ تکرار نہیں کروں گا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا, اب حدیث عجیب و غریب ہے خدا کی قسم. امام نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن تمسک بامرنا فی غیبت قائمنا. طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے, طوبیٰ جوانوں کلیئرز کر دوں توئیں سے, طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے امر سے متمسک رہے. کیا کہا امام نے؟ ہمارے امر سے متمسک رہے. امام کا امر کیا ہے؟ امام کا امر کیا ہے؟ امام کا حکم. توجہ کیجئے گا. صحابی نے پوچھ لیا آگے سے کہ مولا یہ طوبیٰ کیا ہے, یہ طوبیٰ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے جو ہمارے امر سے متمسک رہے غیبت مہدی میں. اس نے پوچھا طوبیٰ کیا ہے؟ امام نے کہا شجرۃ فی الجنہ, جنت کا ایک درخت ہے. اصلھا فی دار علی ابن ابی طالب, اس کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہیں. توجہ توجہ. وَلَيْسَ مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي دَارِهِ غُصْنٌ مِّنْ أَغْصَانِهَا. کوئی ایسا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جس کے گھر میں, جڑیں کہاں پر ہے؟ علی کے گھر میں. کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اس درخت کی شاخیں نہ آتی ہوں. جڑ ہے علی کے گھر میں, شاخیں ہیں آپ کی اور میرے گھر میں. کیا مطلب ہے آپ کے اور میرے گھر میں؟ کھڑکی کھولیں گے شاخ نظر آئے گی, کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کون سی شاخ, کون سا درخت؟ ایک ایسا روحانی اور معنوی درخت ہے کہ جس کی بنیادیں علی کے گھر میں ہیں. اور آسان کروں, ایک ایسا درخت ہے طوبیٰ, ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں, جس کی بنیادیں علی کے گھر میں ہیں اور علی کے گھر والے اس کی بنیادوں کو پانی دے رہے ہیں, اس کی بنیادوں کو بڑھا رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں.
اور یاد رکھیے گا جو بنیادوں میں ہوگا وہی شاخوں میں جائے گا. توجہ نوجوان خاص طور پہ, جو بنیادوں میں ہوگا وہ شاخوں میں نظر آئے گا. بنیادوں کا پھل شاخوں میں نظر آتا ہے. علی کے گھر میں جو درخت ہے اس کی بنیاد میں ہے توحید, اس کی بنیاد میں ہے نبوت, اس کی بنیاد میں ہے رسالت, اس کی بنیاد میں ہے ولایت, اس کی بنیاد میں ہے امامت. اب جس کے گھر میں اس درخت کی شاخ ہوگی وہاں توحید بھی ہوگی, نبوت بھی ہوگی, رسالت بھی ہوگی, امامت بھی ہوگی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو دور غیبت میں ہمارے امر سے متمسک رہے ہر وقت. ہر وقت وہ امر کیا ہے؟ وہ امر ہے توحید, وہ رسالت, وہ نبوت, وہ امامت, وہ ولایت, وہ محبت, وہ تمام چیزیں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں, جو ہمارا عقیدہ ہے, ائمہ کا امر ہے, جو ہمارے امر سے متمسک رہا. کیا ہے اس کے لیے؟ ایک عجیب و غریب جملہ آپ کے حوالے کروں. یہ آسان کام نہیں ہے. نوجوانوں کو تھوڑا سا ڈرانا چاہتا ہوں یہاں پر, اگر اجازت ہے تو. دیکھیں یہ آسان کام نہیں, تمسک کرنا آسان کام نہیں ہے. اہل بیت سے تمسک کرنا, ان کے امر سے تمسک کرنا آسان کام نہیں ہے. کیا مطلب ہے آسان؟ ایک حدیث آپ کے حوالے کروں, عجیب و غریب حدیث ہے. اس حدیث کو سن کے تھوڑا سا ڈر اپنے دل میں محسوس کیجئے گا خدا را, اس لیے کہ ہونا چاہیے. جب تک وہ ڈر دل میں نہیں ہوگا نا, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ابو اسحاق, امام کا ایک صحابی ہے, امام سے اس نے آ کر امام سے پوچھا کہ وہ آپ کا جو امر ہے وہ کب ظاہر ہوگا, کب اس کا ظہور ہوگا. تو امام نے فرمایا تمہیں عجلت ہے؟ کہا ہاں مولا مجھے عجلت ہے, میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, میں بھی ایک طویل سن تک پہنچ چکا ہوں, اور اب مجھے عجلت ہے کہ وہ امر ظاہر ہو جائے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو امام نے فرمایا لا یکون ذالک, یہ نہیں ہوگا, حتی تمیزوا و تمحصوا, جب تک تم لوگوں کو ممتاز نہ کر لیا جائے. یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمحصوا, جب تک تم لوگوں کو پرکھ نہ لیا جائے, خالص نہ کر لیا جائے, تم لوگوں کی چھانٹی نہ ہو جائے. آٹا چھنتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے, جو خالص آٹا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, اور جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ چھننے میں ہوتا ہے. امام نے فرمایا جب تک تم لوگوں کو چھان نہیں لیا جائے گا نا, جب تک تم لوگوں کو ممتاز نہیں کر لیا جائے گا, وہ امر ظاہر نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا حتی لا یبقى منکم الا الاقل. اور اس کے بعد امام نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ, ثم سعر کفہ, ہاتھ یوں کرتے نا, تنگ کرنا ہاتھ کو, ایسے ٹیڑھا کرنا, تنگ کرنا, اسے کہتے ہیں سعر کفہ. امام نے اپنے ہاتھ کو تنگ کیا. امام نے کہا کہ جب تمہیں چھانا جائے گا, جب تمہیں خالص کیا جائے گا, اور ایک روایت کے مطابق تربلو بھی ایک لفظ ہے, تو غربلو, کہ تم لوگوں کو چھانٹا جائے گا, چھانٹا جائے گا, چھانٹا جائے گا. امام نے فرمایا اتنا چھانٹا جائے گا کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے چند کے. چند لوگ بچیں گے, چند. جب امام کا ظہور ہوگا تو چند لوگ بچیں گے. کیا یہ چند لوگ کس میں سے؟ امت مسلمہ میں سے. یہ چند لوگ پوری دنیا میں سے نہیں, بات ہو رہی ہے مومن کی. حساس ہے معاملہ, تھوڑا سینسٹیو ہے, بہت توجہ کیجیے گا. بات ہو رہی ہے مومن کی, مسلمانوں کی بات, وہ تو غیبت کو مانتے ہی نہیں ہیں. بات تو مومنین کی ہو رہی ہے بھائی. مومنوں کو چھانٹا جائے گا, مومنوں کو پرکھا جائے گا. اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہ اکبر, امام نے فرمایا, اور راوی ہے مفضل ابن عمر,
مفضل کہتے ہیں، مفضل جعفی، امام نے فرمایا کہ ہمارے آخری قائم کی غیبت اتنی طولانی ہوگی، توجہ کیجیے گا، اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ کہیں گے ہلاکا او سلکا بوادن، ہلاکا او بوادن سلکا، ایسا ماتا او سلکا او بوادن ہلاکا او بوادن سلکا. امام فرما رہے ہیں اتنی طویل غیبت ہوگی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یا تو مہدی مر گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں یا کسی وادی میں جا کے گم ہو گئے ہیں. ابھی تک آپ نے شاید یہ دور نہیں دیکھا، لیکن اگر امام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دور واقع ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دور میں، دور غیبت میں، مومن ایسے ہوں گے اور مومنوں کو ایسے تھپیڑے دیے جائیں گے جیسے موجدار سمندر میں کشتیوں کو تھپیڑے ملتے ہیں. اس قدر تھپیڑے دیے جائیں گے، اس قدر مشکل کا شکار ہوں گے. کون؟ مومن. اللہ اکبر، سمجھیے گا اور سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں امام. اور اس کے بعد فرمایا کوئی نجات نہیں پائے گا، کوئی اس میں سے نہیں بچے گا مگر وہ کہ جس کے دل پہ پروردگار نے ایمان کی مہر لگائی ہو، وہ نجات پا جائے گا. وہ کہ جس سے عالم زر میں پروردگار نے میثاق وعدہ لیا ہو، وہ بچ جائے گا. پھر امام نے فرمایا کہ ان کے ظہور سے پہلے 12 جھنڈے بلند ہوں گے اور ہر جھنڈا ایک دوسرے سے متشابہ ہوگا، یہاں تک کہ لوگ یہ اشتباہ کر بیٹھیں گے، کنفیوژن ہو جائے گی ان کو کہ ان میں سے حق کا علم کون سا ہے اور باطل کا علم کون سا ہے. جب امام نے یہ فرمایا نا، آپ نے تو بڑی آسانی سے سنا یہ جملہ، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا یہ جملہ. روایت کا لفظ ہے مفضل نے رونا شروع کر دیا امام کے سامنے، رونا شروع کر دیا. کہ مفضل کیوں روتے ہو؟ کہ مولا آپ نے کہا کہ 12 جھنڈے ہوں گے اور اشتباہ ہوگا کہ کون سا حق کا ہے کون سا باطل کا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کون سا پرچم حق کا ہے؟ ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ یعنی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام کو پہچاننے کا مرحلہ اتنا ضروری ہے کہ مفضل رو پڑے یہ سن کر کہ امام نے کہا 12 جھنڈے ہوں گے اور اشتباہ ہو جائے گا حق کا کون سا اور باطل کا کون سا ہے. توجہ کیجیے گا، اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سنیے گا. امام نے جیسی مفضل نے یہ کہا نا کہ روز اس بات پر رہا ہوں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ ہمارے وقت کا امام کون سا ہے. کمرے میں، حجرے میں ایک روشن دان تھا. امام نے اس روشن دان سے بلا تشبیہ دیکھا اور کہا مفضل وہ دیکھو. مفضل نے دیکھا، کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا مولا سورج ہے وہ چمک رہا ہے، روشن ہے. امام نے فرمایا واللہ لَأَمْرُنَا أَبْيَنُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ، ہمارا قائم اس سورج سے زیادہ روشن ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارا ظاہر ہونے والا امر اس سورج سے زیادہ روشن ہوگا. کیا مطلب امام نے کیا میں نے کیوں تمہید جو آپ کے سامنے پیش کی، کیوں امام نے ابو بصیر کو کہا کہ جا کے ابو ہارون مکفوف سے پوچھو کہ تمہارے وقت کا امام کہاں ہے؟ ابو ہارون نے کہا سامنے کھڑے ہوئے، پھر بھی سوال کر رہے ہو. اندھا تھا لیکن امام کے نور کو کیسے دیکھا؟ دل کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، حقائق ایمان سے مشاہدہ کیا امام کے نور کا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے. ظہور مہدی کے بعد ممکن ہے سورج تو کسی کو نظر نہ آئے، لیکن مہدی کا نور اتنا روشن ہوگا کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا وہ مہدی کو دیکھ کر پہچانے گا کہ یہی میرے وقت کا امام ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, اگر سننے کا دل نہ کرے. موضوع اتنا حساس ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے دلی کے ساتھ اس کو سنے. الحمدللہ آپ سب بہت اچھے طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں. امام نے کیا کہا کہ ہمارا امر, ہمارا مہدی اس سے زیادہ روشن ہوگا, اس سے زیادہ روشن ہوگا. ایک اور روایت کے مطابق ازوا کا لفظ ہے, اس سے زیادہ ضیاء بار ہوگا, اس سے زیادہ ضیاء بار ہوگا. لیکن دیکھے گا کون؟ وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا, وہ دل کے جو مہدی کے آنے پر مضبوط ہوگا. اور اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ دور غیبت میں. دور غیبت میں مولانا کیسے مضبوط کریں؟ نمازیں پڑھ کر. دیکھیں سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے دور مہدی کا؟ سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے وقت کا امام کھڑا ہو اور آپ اسے پہچان لیں. سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے. وہ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نمازوں سے پہچانیں گے, آپ روزوں سے پہچانیں گے. جائیے جا کے توضیح المسائل اٹھائیے, اس میں ایک باب آتا ہے شکیات نماز کا. 3-4 میں شک ہو جائے کیا کریں, 4-5 میں شک ہو جائے کیا کریں, 2-3 میں شک ہو جائے کیا کریں, ہے نا؟ اکثر مولانا حضرات آپ کو بتاتے بھی ہوں گے مسئلہ, آپ پوچھتے ہوں گے تو مسئلہ بتاتے بھی ہوں گے. شکیات نماز. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, آہستہ سے کروں گا سوال, خدا کرے کہ پہنچ جائے. مجھے ایک بات بتائیے, وہ نماز میری اور آپ کی, وہ نماز کہ جس میں شک ہی شک ہو, کیا وہ یقین مجسم کا پتہ دے گی؟ وہ نماز جس میں شک آ رہا ہو اور شک آنے کے چانسز ہو, پاسبلٹی ہو, امکان ہو, کیا وہ نماز بتائے گی کہ یقین مجسم کسے کہتے ہیں؟ یا وہ کلام کہ جو علی کی اولاد نے کیا, وہ حدیثیں جو علی کی اولاد نے بیان کی, وہ بتائیں گی کہ مہدی کو پہچاننا کیسے ہے؟ حدیثوں میں اس وقت نشانیاں بہت ہیں. شمائل بیان کیے گئے امیر المومنین نے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو ہمارے قائم کی زلفیں ہوا میں ایسے لہرائیں گی جیسے پرچم لہرایا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے شمائل بتائے اور نشانیاں بھی بتائیں. سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا وقت زیادہ لے سکتا ہوں میں. یمن کا ایک وفد آیا رسول خدا کے پاس. اللہ اکبر. میں بہت مختصر کر رہا ہوں روایت کو, طویل روایت ہے اور اس میں مطالب بھی بہت سارے ہیں, لیکن مجھے جس مطلب تک آنا ہے بس میں وہاں تک آؤں گا. ایک وفد آیا رسول خدا کے پاس یمن سے, اور وہ اسلام اور ایمان لا چکا تھا. رسول نے ان کے ایمان کی اور اسلام کی تائید کر دی. وہ رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, من وصیّ کا من بعدک, آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا؟ اللہ اکبر. رسول نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی. یہ ہوگا, اوصاف بتائے, جس میں یہ صفت ہو وہ میرا وصی, جس میں یہ صفت ہو وہ میرا وصی, جس میں یہ صفت ہو وہ میرا وصی. یعنی جب اوصاف بتا رہے تھے اور وہ لوگ سن رہے تھے, اس کے بعد بھی کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم کیسے پہچانے کہ آپ کا وصی کون ہے آپ کے بعد؟ تو مجمع تھا, صحابیوں کا مجمع بھرا ہوا تھا, مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. رسول نے کہا, جاؤ اس مسجد میں گھومو, مجمع کو, صفوں کو چیرو, ٹٹولو صفوں کو, جس کی طرف تمہارا دل لپکے نا وہی میرا وصی ہوگا. کیوں لپکے گا دل؟ کیونکہ دل میں ایمان موجود ہے. جس کو جو پہلی تقریر میں تھا وہ ان جملوں کو محفوظ کرے. دل لپکے نا تمہارا جس کی طرف, وہی میرا وصی ہوگا. پورا مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھنے کے بعد رسول کے پاس آئے اور رسول کے پاس آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم نے پورے مجمع کو دیکھا, کسی کی طرف ہمارا دل نہیں جھکا, لیکن ایک شخص تھا جس کی طرف ہمارا دل جھکتا چلا گیا. کہ کون تھا؟ اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کی طرف. کہ یہ وہ تھا جس کی طرف ہمارا دل جھکے. تو رسول نے اپنی زندگی میں نشانی بتا دی. اگر کئی دعوے دار ہو کہ ہم مہدی ہیں تو بس یہ دیکھ لینا, اے ایمان والو, تمہارا دل جس کی طرف جھکے گا وہی فاطمہ کا بیٹا ہوگا.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس کی طرف تمہارا دل جھکے. اور جانتے ہیں یہ دل جھکے گا کیوں؟ اللہ اکبر. حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے فرمایا کہ ان اللہ خلقنا من علیین و ارواحنا من فوق ذالک. پروردگار نے ہمارے ابدان کو، ہمارے جسم کو علیین سے خلق کیا اور ہماری ارواح کو اس سے بلند مقام سے خلق کیا. وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلِّيِّينَ، ہمارے شیعوں کی جو ارواح ہیں ان کو علیین سے خلق کیا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں حدیث کو مکمل کروں ایک بات آپ کے حوالے کروں. دیکھیں، پروردگار نے جو وجود خلق کیے ہیں اس میں سے دو قسم کے وجود ہیں. ایک وہ وجود ہے جو نظر آتا ہے، ایک وہ جو نظر نہیں آتا، جو آپ کی عقل میں جس کا مفہوم موجود ہے. لیکن خارج میں آپ سے کہوں بدن دکھائیے، جسم دکھائیے، آپ مجھے کئی جسم دکھا دیں گے. ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے وہ کیا ہے؟ جسم ہے. لیکن میں آپ سے کہوں روح دکھائیے، آپ دکھا پائیں گے؟ نہیں دکھا پائیں گے. روح کا مرتبہ جسم سے بلند ہے اور اس روح کا اظہار ہوتا ہے جسم کے ذریعے. اگر یہ روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لے جاؤ دفنا دو. توجہ، روح کا مرتبہ بڑا ہے. اب سنیے حدیث کو. امام نے فرمایا ہمارے بدن علیین سے خلق ہوئے اور ہمارے شیعوں کی روح علیین سے خلق ہوئی. روح ہے افضل، جسم ہے مفضول. امام فرما رہے جہاں سے ہمارے مفضول کی خلقت ہوئی ہے وہاں سے ہمارے شیعوں کے افضل کی خلقت ہوئی ہے. توجہ. اور علیین کون سا مقام ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَرْوَاحَنَا مِن فَوْقِ ذَلِكَ، اور ہماری جو ارواح ہیں، ہماری جو روحیں ہیں، پروردگار نے ان کو علیین سے بلند مقام سے خلق کیا. بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ. بدن ہے مفضول اور روح ہے افضل. ٹھیک ہے، توجہ. امام فرما رہے ہمارے بدن خلق ہوئے علیین سے. علیین جانتے ہیں کیا ہے؟ علیین کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے، لیکن یہ بات سب نے لکھی کہ علیین وہ جگہ ہے کہ جہاں تک عقل انسانی کی پرواز کرنا مشکل ہے. توجہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کیجئے گا. نوجوان آپ سے بڑی توقع ہے مجھے اس جملے پر. علیین وہ مقام ہے کہ جہاں پر عقلوں کا پرواز کرنا مشکل ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور اس علیین سے پروردگار نے آل محمد کے جسم کو خلق کیا ہے. جسم مفضول ہے، روح افضل ہے. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے جن کے مفضول تک ہماری عقلیں نہ پہنچ سکے ان کے افضل تک ہماری عقلیں کیا پہنچے گی؟ اس کی آواز بڑھانا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے جسم جہاں سے خلق ہوئے وہاں سے تمہاری روحیں خلق ہوئیں. شیعوں کو کہنا وَأَبْدَانَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ وَخَلَقَ اللَّهُ أَجْسَادَهُمْ مِن دُونِ ذَلِكَ. اور پروردگار نے ہمارے شیعوں کے جو جسم ہے وہ اس کے علاوہ خلق کیے، کسی علاوہ چیز سے خلق کیے. پھر امام نے عجیب و غریب جملہ فرمایا. امام نے فرمایا من اجل ذالک القرابۃ بیننا و بینہم فقلوبہم تحن الینا. یہ جملہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کیونکہ ہمارے شیعوں کی ارواح وہاں سے خلق ہوئیں جہاں سے ہمارے جسم خلق ہوئے. توجہ توجہ. جہاں سے ہمارے جسم خلق ہوئے وہاں سے ہمارے شیعوں کی ارواح خلق ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان ایک قرابت ہے، ایک رشتہ ہے. فَقُلُوبُهُمْ تَحِنُّ إِلَيْنَا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے قلب ہمارے سامنے جھکا کرتے ہیں، ہمارے مشتاق ہیں. اور ایک روایت کے مطابق تہوی الینا. تہوی الینا، تہوی کا مطلب کیا ہے؟ لپکنا. کیونکہ ہمارے شیعوں کے اجسام وہاں سے خلق ہوئے جہاں سے ہماری روحیں خلق ہوئی ہیں، لہٰذا ہمارے شیعوں کے قلوب، ان کے دل ہمارے لیے بڑھتے نہیں ہیں، لپکتے ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لپکتے ہیں. ہمارے دل آل محمد کے لیے لپکتے ہیں.
روڈوں پر نکلیں آپ, کتنے جھنڈے نظر آئیں گے آپ کو, آپ دیکھ کر گزر جاتے ہیں, نوٹس بھی نہیں کرتے, لیکن جیسے ہی علم کو دیکھتے ہیں فوراً سر جھکاتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بیدار ہو کے بیٹھیے گا. علم کو دیکھتے ہیں سر جھکاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, چومتے ہیں, ادب سے پیش آتے ہیں. آپ مختلف عمارتوں میں جاتے ہیں اور مختلف شو پیسز دیکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی نظر شہنشین کی طرف پڑتی ہے دل جھکتا ہے, فوراً سر جھکتا ہے, سلام کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا, جو قوم اپنے آقاؤں کے تبرکات کا یہ احترام کرتی ہو, جب ان کے سامنے ان کے وقت کا امام آئے گا وہ چل کے نہیں جائیں گے بلکہ لپک کے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد, لپک کر جائیں گے. لہذا جب خبر ملے گی, ندا آئے گی کہ تمہارے وقت کا امام ظہور کر چکا, تو وہ دل, وہ قلوب کہ جنہوں نے غیبت کبریٰ میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تھا, بھئی آخری مجلس ہے عنوان کی, جنہوں نے اپنے قلوب, اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تھا, جیسے ہی ندا سنیں گے, روایتوں کے جملے کہ لپک کے امام کی طرف جائیں گے. جونک در جونک لشکر آئے گا اور امام سے آ کر بیعت کرے گا امام کی, جونک در جونک. لیکن بیعت وہ کرے گا جو ہر سال غدیر پر اپنی بیعت کی تجدید کرتا ہو. بیعت, امام کو ان کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے جو علی کی بیعت سے منہ پھیر لے. ہر غدیر کو علی کی بیعت کی تجدید کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ زمانے کے امام کی بیعت کر سکیں. یاد رکھیے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, امام کی بیعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے سوائے علی کی محبت کے. کچھ نہیں چاہیے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور ثابت قدم ہو علی کی محبت پر, علی سے لے کر امام حسن عسکری تک, اور امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی تک, جس کے دل میں 12 کی محبت ہے, 14 کی محبت ہے, اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے, بھلے جیسا بھی ہو اور جس زمانے کا بھی ہو, جیسا بھی ہو, جیسے ہی امام کو دیکھے گا امام کی طرف لپکے گا. اب جملہ آپ کے حوالے کروں, ابو ہارون کا واقعہ آپ کو سنا دیا. مسجد میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے امام کو, ابو ہارون نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ہمارے امام, وقت کا امام پردہ غیب میں ہے, پردہ غیب میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ان آنکھوں سے غائب ہے نا, لیکن کیا کبھی میں نے دل کی آنکھوں سے امام کو دیکھنے کی کوشش کی, امام کے نور کو محسوس کرنے کی کوشش کی؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش اعضا, ویسے تو پورا دن 24 گھنٹے امام کی نظریں ہم پر ہیں, لیکن جیسے ہی فرش اعضا بچھتا ہے امام اس فرش پر آ جاتے ہیں, امام اس فرش پر آ جاتے ہیں. اور یہ وہ فرش ہے. ابھی آپ مجھے ایمان سے بتائیں, آپ سب حضرات میری طرف دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے ہیں نا. ابھی آپ امام بارگاہ سے باہر نکلیں گے, گاڑی پہ بیٹھیں گے, اسکوٹر پہ بیٹھیں گے, بائک پر بیٹھیں گے, گھر کی طرف جائیں, آپ کے ذہن میں مختلف خیالات ہوں گے, مختلف خیالات ہوں گے. لیکن جب تک آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے, آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے سوائے اس کے کہ میرے وقت کا امام کیا ہوگا. کیونکہ میں وقت کے امام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں نا, آپ وقت کے امام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے. یعنی اگر پوری دنیا میں, پورے خطے میں کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے, میرے اور آپ کے تمام کے قلب متحد ہوتے ہیں ایک فکر پر, وہ ہے فرش اعضا. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کو آپ کے امام کے نور کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا. دل کی آنکھوں سے دیکھیں. آج آپ واقعات سنتے ہیں, فلاں عالم تھا آج سے 400 سال پہلے, 500 سال پہلے, اس کے خواب میں امام آ گئے یا اس نے امام کی زیارت کر لی. آج کیوں نہیں ہو رہے یہ سارے واقعات دیکھنے میں, کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں کوئی آ کے نہیں بتاتا کہ میں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے, مجھے بشارت ہوئی ہے امام حسین کی؟ کیوں نہیں بتاتا یہ باتیں؟ اس لیے کہ امامت کا تعلق ہے روحانیت سے, اور ہم مادیات میں اتنا غرق ہو چکے ہیں
کہ ہم اپنی روح کو بھول چکے ہیں. امام سے ہمارا ارتباط روحانی ارتباط ہے، روحانی ارتباط. اور روحانی ارتباط تب ہوگا جب آپ کی روح پاک ہوگی. اس لیے کہ نجاست کو پروردگار نے ویسے ہی آل محمد سے دور رکھا ہے. تو اپنی روحوں کو پاک کریں، اور روحوں کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جسم کو آپ پاک کرتے ہیں کس سے؟ وضو سے، غسل سے، طہارت سے. روح کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ ہے ذکر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. ختم ہو گئی مجلس. ایک واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق بھی غیبت اب میرے موضوع سے ہی ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. ایک عالم کا گھر تھا، اور ایک شخص آ کر وہاں بیٹھا ہوا تھا. شیعہ تھا، امیر المومنین کا چاہنے والا. اس نے عمامہ پہنا ہوا تھا. بات ہے غیبت کبریٰ کی. تو اس کو اونگ آئی تو اس کے سر سے جو عمامہ تھا وہ گر گیا. کل اگر کہ کوئی مجلس میں تھا تو میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی امیر المومنین کی کہ کسی نے آ کر کہا کہ مولا میرا بھائی بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتا لشکر میں. تو امام نے کیا جواب دیا کہ ولاؤ تیرا بھائی مر چکا ہے، لیکن اگر اس کی خواہش ہمارے ساتھ تھی، محبت ہمارے ساتھ تھی، تو اس کا مطلب وہ لشکر میں ہمارے موجود تھا. تو اس کے سر سے عمامہ گرا. جیسی اونگ آئی عمامہ گرا تو دیکھا کہ اس کے سر پر ایک ضرب کا نشان بنا ہوا ہے، کاری ضرب ہے. کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا یہ صفین کا زخم ہے. جوان لڑکا، یہ صفین کا زخم ہے. انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے، صفین کو ہوئے صدیاں ہو گئیں، تم کہہ رہے ہو یہ صفین کا زخم ہے. اس نے کہا ہوا یہ تھا کہ میں مصر کی طرف جا رہا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا. اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا، علی اور علی کے چاہنے والوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھاتا. تو اس پر میں نے بھی یہ جملہ کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو فلاں کے اور فلاں کے ساتھیوں کے لہو سے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھاتا. تو کہنے لگا پھر میں نے اس سے کہا کہ تو صفین میں مخالف لشکر سے، میں علی کے چاہنے والوں میں سے، علی کے ساتھیوں میں سے، آجا دو ہاتھ کر لیتے ہیں. اس نے بھی تلوار اٹھاری. بہت توجہ کیجیے گا. اس نے بھی تلوار نکالی، اس نے بھی تلوار نکالی. یہ یہاں سے تلوار چلاتا ہے، وہ وہاں سے تلوار چلاتا ہے. دونوں میں تلوار کا برابر کا مقابلہ ہو رہا تھا. کہتا ہے اچانک اس نے اپنی تلوار میرے سر پر ماری اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. سنیے گا، ختم ہو گئی تقریر. کہتا ہے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کچھ چبھ رہا ہے. اب جو آنکھ کھولی تو ایک جوان تھا جو اپنے نیزے کی نوک سے مجھے اٹھا رہا تھا. میں اٹھ کر بیٹھا. ابھی سر کو جھٹک رہا تھا کہ وہ جوان بیٹھا میرے برابر میں. اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرا زخم بھر گیا، نشان باقی رہ گیا، اور مجھ سے کہنے لگا تم بیٹھو یہاں پر، ہم آتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جو دشمن تھا جو مجھے مار کے گیا تھا، جب وہ جوان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اسی دشمن کا سر تھا، اور اس نے وہ سر میرے قدموں میں پھینک کر کہا لے تیرے دشمن کا سر آ گیا. اس نے کہا آپ کون ہیں اور یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ تو نے ہماری نصرت کا ارادہ کیا تھا. تھوڑا سا بلند ہو. تو نے ہماری نصرت کا ارادہ کیا تھا، لہذا ہم نے تیری نصرت کی. یہ تیرے دشمن کا سر. کہا آپ کون ہیں حضور؟ کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو تمہارے سر پہ زخم ہے نا، اگر کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تھا تو کہنا کہ صفین میں لگا تھا. کچھ کہنا چاہتا ہوں، آخری جملہ ہے تقریر کا. یہ زخم کہاں لگا تھا
کہنا کہ صفین میں لگا تھا، نہ ہی وہ شخص صفین میں موجود، نہ ہی لشکر سے اس نے مقابلہ کیا، نہ ہی علی کو اس نے دیکھا تھا، لیکن امام نے کہا کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تھا تو کہنا کہ صفین میں لگا تھا۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے خواہش کی تھی کہ اگر تم صفین میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے۔ تو اب سمجھ میں آیا ہم کیوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے شہدائے کربلا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اب اگر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب اگر کوئی پوچھے یہ ماتم کے نشان کیا ہے تو کہنا کربلا کے زخم ہیں، کربلا کے زخم ہیں۔ کیا کیا تھا؟ نصرت کا ارادہ کیا تھا۔ کس کی نصرت؟ امام کی نصرت۔ دور غیبت میں بھلے تم اس دنیا سے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا مرتے دم تک جو سب سے بڑا فریضہ ہے تمہارا، نصرت امام کا جذبہ لے کر مرو۔ دعائے عہد پڑھتے ہیں نا، پروردگار مجھے میری قبر سے اس عالم میں اٹھا کہ میری تلوار میرے ساتھ ہو، پڑھتے ہیں نا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی مرو تو نصرت مہدی کا جذبہ لے کر مرو۔ اس لیے فرمایا کہ دور مہدی میں ہر مومن جو مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ اب جب کہہ دیا امام نے شہید تو میں کیوں اس کو مردہ کہوں؟ مرو تو مہدی کی نصرت کا جذبہ لے کر مرو۔ اور یہ نصرت اس لیے نہیں کہ امام کو ہماری نصرت کی ضرورت ہے۔ توجہ، نصرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کی نصرت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دینا ہے، اس لیے نصرت ہے۔ اپنے عقیدوں کو بچاؤ اس دور غیبت میں۔ سب سے پہلی چیز جو رخصت ہوگی وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ علی کی ولایت پر ثابت قدم رکھیں بچوں کو۔ سوال ہوتا ہے میں تکرار کرتا ہوں ہر مجلس میں جہاں ممکن ہوتا ہے میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں۔ لوگ مجھ سے آ کر سوال کیا کسی نے کہ جناب حالات آپ کے سامنے ہیں، عقیدوں کا ستیہ ناس ہوا چلا جا رہا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں عمل کے میدان میں بھی نوجوان بہت پیچھے ہے، مستحب تو بہت دور کی بات ہے، واجب بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا کریں؟ میں کوئی لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتاتا، نہ ہی حل بتاتا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں صرف اتنا جملہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو آل محمد کے معاملے میں غیرت مند بنا دو، اس کے بعد تمہارا بچہ خود مصلی پر کھڑا ملے گا، اس کے بعد تمہارا بچہ خود علم کے نیچے کھڑا ملے گا۔ پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے دل میں غیرت ڈال دو آل محمد کو لے کر، محمد والے، کہ بیٹا کچھ ہو جائے، قیامت آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن جہاں یہ سنو کہ علی نے کہا ہے بس اپنے سر کو جھکا لو۔ جہاں سنو کہ حسن نے یہ کہا ہے اپنے سر کو جھکا، جہاں سنو حسین نے کہا، غیرت ڈالو اپنے بچوں کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی، محبت علی کی، محبت حسن کی، محبت حسین، محبت مہدی، ہر امام کی محبت کی۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ان کے مصائب کا ذکر ہوگا۔ آج ہر شیعہ جو مغموم ہے نا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، ہر شیعہ جو غمگین ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو آل محمد پر ظلم ہوئے وہ ہمارے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ۔ دوسری وجہ یہ، یاد رکھیے گا، دوسری وجہ یہ کہ ہم اس لیے غمگین ہیں کیونکہ ہمارے وقت کا امام غمگین ہے۔ اس جملے کو سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا عزیزوں۔ آپ اور میں حسین کی مصیبت سن کے روتے ہیں، میرے وقت کا امام دیکھ کر روتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے وقت کا امام دیکھ کر روتا ہے۔ آپ اور میں سن کے روتے ہیں کہ اہل حرم کا قافلہ شام کے دربار میں داخل ہو گیا، لیکن میرے وقت کا امام اس منظر کو دیکھ کر روتا ہے، اور پانی نہیں روتا، خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ اکبر،
خون کے آنسو روتا ہے۔ ہاں عزیزوں، قافلہ اہل حرم شام کے دربار سے شام کے زندان میں آ چکا۔ زندان کا عالم یہ ہے کہ دن کو دھوپ پڑتی ہے، رات کو اوس پڑتی ہے، قیدیوں کی سر کی جلد پھٹ چکی ہے، پینے کو پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، صرف ایک چیز ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے، اور وہ ہے حسین کی عزا، وہ ہے غم حسین۔ اسی عالم میں جب اہل بیت کا قافلہ زندان میں تھا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ابھی یہ آوازیں اور بلند ہوں گی، اس لیے کہ میرا گمان نہیں ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہو اور علی کی بیٹی کا نام آئے تو اس کی چیخ بلند نہ ہو۔ قافلہ زندان میں تھا، یزید کی بیوی جس کا نام تھا ہندہ، کنیز رہی ہے آل محمد کی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ آپ بیٹھی ہیں، شام میں کچھ قیدی لائے گئے ہیں، آج تک ایسا قیدی کوئی نہیں آیا۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت مظلوم ہیں۔ کیجئے گا عزادارو اپنی آوازوں کو بلند۔ میں نے 2 دن آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، لیکن آج جو ذکر سنا رہا ہوں اس ذکر کے لیے آپ کی آوازیں بلند ہونا ضروری ہے۔ ہند نے کہا اچھا، ہم خود ان قیدیوں سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کسی کو کہا کہ میری کرسی اٹھاؤ اور جا کر زندان میں لگا دو۔ زندان کا دروازہ کھلا، ہند کی کرسی زندان میں لا کے رکھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک تلاطم پیدا ہوا کہ یزید کی بیوی ملکہ شام ہند تشریف لا رہی ہیں۔ آئیں اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ عزادارو روایت میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی ہند شام کے زندان میں داخل ہوئی ہے نا، ہر بی بی نے اپنے سر کو جھکا لیا تھا۔ ہند نے پوچھا کہ بیبیوں تم نے سروں کو کیوں جھکا لیا؟ تو ان میں جو سب سے بڑی بی بی تھی وہ آگے آئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہند نے کہا یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو رو کر کہنے لگی ہم مدینہ الرسول کے رہنے والے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ اگر محسوس ہونا عزادارو تو سواریاں آ چکی ہیں، تمہارے گریے کو پرسے کو قبول کرنے کے لیے سواریاں آ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا مدینہ الرسول میں کہاں سے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام آیا، ہند نے کرسی کو چھوڑ دیا، زمین پر آ کر بیٹھ گئی، اور آ کر بیٹھی تو اس بی بی نے پوچھا ہند تم زمین پر کیوں آ گئی؟ کہ محلہ بنی ہاشم کا نام آئے اور ہند کرسی پر بیٹھی رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ ہند کر زمین پر آ گئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں کچھ پوچھوں گی تو سا جواب دو گی؟ کہا ہاں ہاں پوچھو ہند، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا یہ بتاؤ میرے علی مولا کا گھرانہ کیسا ہے؟ کہا کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میں حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں عباس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں سجاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ اور آخری جملہ کہا اے بی بی میں زینب بنت علی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی زینب کا نام آیا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، کہ ہند اے زینب بنت علی تیرے سامنے بیٹھی ہے۔ جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی، رو کر کہنے لگی بی بی آپ یہاں کیا
یہ کہنا تھا کہ بی بی کس جرم میں قید کیا کہ میرے بھائی حسین کو 13 ضربوں سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جملہ کہا تڑپ جاؤ گے وزارو. اگر اس جملے کو سمجھ گئے ہند تڑپ کے کہنے لگی بی بی یہ بس یہ صرف اتنا بتا دے کہ جب حسین کو قتل کر رہے تھے, جب آپ کو اسیر کر رہے تھے, جب چادروں کو لوٹ رہے تھے, مجھے صرف اتنا بتا دے اس وقت عباس کہاں تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب زمان. بی بی اس وقت عباس کہاں تھے؟ ایک مرتبہ کہنے لگی زینب اے ہند کچھ پوچھنا مت, لیکن ہند جاؤ دربار میں جاؤ, وہاں تیرے آقا حسین کا سر بھی ہے, وہاں تیرے عباس کا سر بھی ہے. اور سید سجاد کی بات کی تھی, لے یہ رہا تیرا سید سجاد, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. ہند سے برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ چادر کو اتارا, زندان کی خاک کو اٹھایا, اپنے سر پر ڈالا, یزید کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی یزید یہ بتا کہ یہ قیدی کون ہے؟ کہا یہ علی اور علی کی بیٹیاں ہیں, علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ یزید کی نگاہ ہند کے کھلے ہوئے سر پر پڑی. آزادار آخری جملے کہنے جا رہا ہوں, ہند کے کھلے ہوئے سر پر پڑی تو ایک مرتبہ یزید کھڑا ہوا, زمین سے مسند کو اٹھایا, ہند کے سر پر ڈالا. کہ تو نے کیوں ڈالا میرے سر پہ مسند کو؟ کہ میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا کہ کھلے سر میرے دربار میں آ جائے. ہند نے کہا یزید تجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تیرا حرم ننگے سر دربار میں آئے. ارے فاطمہ کی بیٹیاں, اجرکم علی اللہ. آپ رو لیے, آپ نے گریہ کر لیا, لیکن عزادارے جو شبیں ہیں متقاضا کرتی ہیں یہ شبیں کہ میں ختم کروں مصائب کو اس ذکر پر. زندان میں دن گزرتے رہے اسیروں کے, روایتوں میں لکھا کہ اسی زندان میں حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا, وہ اسی زندان میں مر گئی. عزاداروں مجھے نہیں معلوم کس غربت کے عالم میں سید سجاد نے اپنی بہن کی لہت کو بنایا تھا, کس غربت کے عالم میں سید سجاد نے سکینہ کے لاشے کو اٹھایا تھا. لیکن عزادارو ہاں آپ کے اور میرے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, نام ہے علامہ ابراہیم دمشقی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹیوں کے خواب میں آیا اور سب بیک وقت سب بیٹیوں نے دیکھا کہ شام کی تربت میں پانی بھرا ہے, اور خود سکینہ آ کر کہتی ہیں بے بیویوں اپنے باپ سے کہو کہ ہماری قبر کی تعمیر ہونے والی ہے, میری قبر کے قریب کوئی نہ ہے سوائے ابراہیم دمشقی کے, وہ شیعہ بھی ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو, تمہارے دل تڑپ جائیں گے اس جملے پر. مکمل مصائب ہے سکینہ بی بی کے. تمہارا باپ سید ہے, تمہارا باپ زاہد ہے, تمہارا باپ متقی ہے, تمہارے باپ کے علاوہ کوئی ہماری قبر کے قریب نہ آئے. بیبیوں نے آ کر یہ خواب باپ کو بتایا. باپ اپنی بیبیوں بیٹیوں کے ساتھ شام کا سفر اختیار کیا. جب شام پہنچے علماء کو بتایا, سب نے متفق ہو کے آخری جملہ فیصلہ کیا کہ سکینہ کی بھی قبر کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا سوائے ابراہیم دمشقی اور ان کی بیٹیوں کے. ایک مرتبہ آخری جملہ ہے عزادارو, جی کھول کے ماتم کرنا, جی کھول کے پرسہ دینا. چاروں طرف سے قبر کے کناتیں لگائی گئیں, کسی کو اجازت نہ تھی کہ کنات میں داخل ہو. ابراہیم دمشقی کی ہمت نہ تھی کہ وہ کنات کے اندر جائے. بیٹیوں کو بھیجا, قبر کو کھولا گیا. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے ماتم کی آوازیں آنا شروع ہوئی. گریہ کی آخری جملہ, گریہ کی آوازیں آنا شروع ہوئی. کافی دیر انتظار کیا, ایک چھوٹی بیٹی باہر آئی اور آ کر کہنے لگی بابا قیامت ہو گئی بابا. جب سکینہ کے لاشے کو باہر نکالا, گردن پہ رسی کے نشان, چہرے پر تماچوں کے نشان, کانوں سے لہو جاری, آج بھی آواز سکینہ بابا تیرے باپ تیری بیٹی کو تماچے. ماتم حسین.